چلے پیچھے سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا. کیا وجوہات تھی, کیا تھا؟ بہرحال سچویشن یہ تھی کہ ایک الیکٹڈ حکومت تھی نواز شریف کی, اور ان کے کچھ ایکشن تھے, اس کی بنیاد پر ان کے خلاف ایکشن ہوا, اور پھر آرمی چیف تو اس وقت کے پرویز مشرف تھے, انہوں نے ٹیک اوور کیا اور ان کو معزول کر دیا گیا. اور آئین ظاہر جب ماشاء اللہ آتا ہے تو آئین جو ہے وہ اس کو معطل کیا جاتا ہے یا آئین توڑا جاتا ہے, یہی ہوتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو جب اس طرح ٹیک اوور کیا ایک آرمی چیف نے, تو انہوں نے آئین کو سبوتاج کیا. پھر پی سی او ججز بھی آتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے یاد ہے آپ کو جسٹس سعید الزمان صدیقی کا کیا ہوا, اگینسٹ میں گئے, کس نے لیا, چودھری افتخار کہاں کھڑے تھے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب الیکٹڈ ایک حکومت کو اس وقت کے آرمی چیف نے ہٹایا, تو اس وقت کی عدالتوں نے ان کو ان کے اس ایکشن کو ویلیڈیٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو آئین کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت دے دی. بہت بڑا کام کیا تھا. کس نے کیا؟ سپریم کورٹ نے کیا. حالانکہ پرویز مشرف نے ایک ایسا ایکشن کیا تھا جب ایک الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے ہٹایا تھا, اور دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئین کو معطل کیا تھا. پی سی او ججز کو حلف لینے کے لیے کہا تھا, اور آئین اس وقت توڑا یا معطل کیا مکمل طور پر. تو اس وقت جو آئین کو مثلا کے رکھوالے ہیں اور ایسی چیزوں کے رکھوالے ہیں, انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ یہ سارے فیصلے کیے, اور آئین توڑنے والے آرمی چیف کو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ویلیڈیٹ بھی کیا, اور ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت بھی دی. لیکن جب مشرف صاحب نے پی سی او ججز 20 سے 30 پی سی او ججز کو نکالا, تو اس وقت حالانکہ آئین مکمل طور پر وہ نہیں ہوا تھا, اس کو نہ توڑا گیا تھا, نہ آئین جو ہے اس وقت مکمل طور پر اس کو تحلیل کیا گیا تھا یا کالعدم کیا گیا تھا. جزوی طور پر کچھ حصے ضرور روکے گئے تھے, جس کے اوپر عدالتوں نے ان کے اوپر کیس چلایا, ان کو آئین کا آرٹیکل 6 لگایا, ان کو پھانسی کی سزا دی, جو کہ ایک آرمی چیف تھے, صدر بھی رہے تھے, وہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے تھے. پی سی او ججز کے اوپر انہوں نے ان کو سزا دیا. الیکٹڈ حکومت کو ختم کرنے کے اوپر تو ان کو سراہا گیا اور ان کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی. لیکن جب پی سی او ججز کو ہٹایا گیا, تو اس وقت جو ہے ان کے خلاف یہ کہا گیا کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے آئین توڑا ہے, آپ نے آئین کو معطل کیا ہے. حالانکہ وہ جزوی طور پر کہا جاتا ہے کہ آئین معطل تھا, مکمل طور پہ بھی نہیں تھا. لیکن اس پر پھانسی کی سزا دی گئی. وہ بھی ایک ملک, ایک آرمی ہے, پاکستان کی بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے, اس کا وہ آرمی چیف تھا, اس کو غدار کہا گیا, اس کو پھانسی دی گئی, پھانسی کی سزا دی گئی. اب ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سزا دی گئی, کھڑا کیا گیا, اور پھر ان کو ہٹا دیا گیا. الیکٹڈ وزیر, ایک وزیر اعظم ہٹتا ہے نا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بے نظیر ہو, چاہے وہ جمالی صاحب ہو, چاہے وہ شوکت عزیز ہو, یا کوئی بھی ہٹتا ہے تو وہ ایک شخص نہیں ہٹتا ہے, پوری حکومت اور پورا ملک اس میں نیچے آتا ہے. تو یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا گیا. آئیے اب تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. میاں نواز شریف, میں کوئی میاں نواز شریف صاحب کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن قانون کے ان اہم ترین چیزوں کو اٹھانا ہمارا فرض ہے. اس پہ تاریخ لکھی جاتی ہے, وقت بتایا جائے گا. ماضی میں ہم نے بہت سی تاریخ پڑھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ ہوا تھا جوڈیشل مرڈر, اس کو پھر لوگوں نے اقرار کیا,
مانا، ججز نے مانا، وہ الگ بات ہے کہ آج بھی وہ کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کے ججز نے مانا کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے تاریخ لکھی جاتی ہے، یہ تاریخ بھی لکھی جائے گی کہ بھائی نواز شریف صاحب کو آپ نے کیوں ہٹایا، اور کیوں ہٹانے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیا آپ کو ہٹانے کا اختیار تھا. اور پھر سوال یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو اگر آپ ہٹا رہے ہیں تو گویا آپ پوری ایک حکومت کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایک الیکٹڈ حکومت کو جو قوم نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. تو آخر ایسی کیا بات تھی؟ اور آپ کا فیصلہ قانونی آئینی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو اختیار ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایسے کیس میں ہٹایا گیا، پاناما سے شروع کیا گیا، اور اوکاما کے اوپر ان کو ایک معمولی سا کیس، بہت ہی معمولی سا، کہ انہوں نے اپنے بیٹے FZE شاید کوئی ادارہ تھا، اس میں اپنے بیٹے سے انہوں نے پیسہ نہیں لیا. اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے، کہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ میرے لیے بھی اور اس ملک کے ہر شہری کے لیے بھی ہمارا یہ ادارہ سپریم کورٹ سب سے اہم ادارہ ہے، اور اس کی عزت اور حرمت ہم سب پر لازم ہے. لیکن اگر اس ادارے میں بھی بیٹھے ہوئے کوئی ججز خود اپنے ہی ادارے کے لیے نقصان دہ ہوں، خود اپنے ہی اداروں کے لیے جو ہے وہ اس کی تصدیق کریں، اس اہم پوسٹ کی تصدیق کریں جس کے تحت وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، آئین کی خلاف ورزی کریں، آئین توڑیں، حلف توڑیں، حلف کی خلاف ورزی کریں، تو پھر ہم اور آپ، کیا ہمیں آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان فیصلوں پہ بات بھی کر سکیں اور ان ججز نے جو اپنا کردار کیا ہے اس پہ سوال نہیں اٹھا سکیں؟ اس کے باوجود کہ معزز ججز کی عزت اور رسپیکٹ ہم سب پر فرض ہے، اور اس سے کہیں زیادہ فرض ہمیں ہمارے اس اہم ترین ادارے کا ہے جسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اوپر ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے آئین پاکستان. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میں غلط نہیں کہہ رہا. تو میں اب آ رہا ہوں کہ ایک ایسے فیصلے پہ نواز شریف کو ہٹایا گیا، جو پاناما کے اوپر کیس شروع کیا گیا، سو موٹو نوٹس لیا گیا، اس کے اوپر کیسز بھی آئے، ان کو بھی مرج کیا گیا، پٹیشنز بھی بہت سے لوگ لے کے دوڑے. ایک معمولی سی کیس پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو، ایک وزیر اعظم کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو، جس کے پیچھے کئی کروڑ عوام کے ووٹ ہیں، ان کو ایک جھٹکے کے ساتھ نااہل کر دیا گیا. اب آتے ہیں ہم کہ کیا سپریم کورٹ، جو میں بار بار اٹھا رہا ہوں یہ سوال، کہ کیا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے؟ کیا سپریم کورٹ انویسٹیگیٹڈ ادارہ ہے؟ کیا سپریم کورٹ آپ کے اس طرح سے کوئی GIT بنا کر اس پر ایک جج مانیٹر کر سکتا ہے؟ کہیں قانون اور آئین میں کہیں لکھا ہے تو دے دیجیے، اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر ہے تو ہم بالکل اس کے اوپر جائیں گے، لیکن نہیں ہے تو یہ سوالات اٹھیں گے. اب آئیے کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا ایک حدود ہے، ایگزیکٹو کا بھی آئین میں ایک حد ہے، 97 میں بتا چکا ہوں آرٹیکل. اسی طرح سپریم کورٹ عدالتوں کی بھی ایک حد ہے. اگر توہین عدالت 204 ہے، توہین عدالت 204 ہے، اور 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے لوگوں کا، ٹھیک ہے، 19 جو ہے وہ انفارمیشنز کے لحاظ سے رائٹ ہے میڈیا کا، اور اگر فرض کیجئے کہ آئین کے آرٹیکل 227 اور 222(2)(a) کے لحاظ سے پاکستان میں اسلامی پروویژن کی بات کی جاتی ہے، کوئی قانون اور کوئی لا نہیں بن سکتا کیونکہ آئین میں موجود ہے 227 اور 2(a). تو اسی طرح آئین میں سپریم کورٹ کی جوریڈکشن
1752 موجود ہے, پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی چیز قانون اور لا سے اوپر, آئین اور قانون سے باہر سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. معمولی سی دو بات ہوئی کہ آپ کے الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کا طریقہ کار ہے آئین میں, 213 اگر پڑھیے 218 تک پورا الیکشن کمیشن ہے. اس میں اگر پارلیمانی کمیٹی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے تو پھر نہ وزیر اعظم, نہ صدر, نہ آرمی چیف, نہ چیف جسٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ 2 ممبروں کو کر دے. کیوں؟ کیونکہ آئین اس کے بعد کچھ نہیں بتا رہا ہے. جب آئین کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے تو سپریم کورٹ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتی. صدر جب چلا جاتا ہے ملک سے باہر تو چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں صدر, اور چیئرمین سینٹ چلا جائے تو آپ کے اسپیکر بن جاتا ہے. آئین میں ہے, قانون میں ہے. لیکن اگر وزیر اعظم بیمار ہو جائے یا وزیر اعظم ملک سے باہر چلا جائے تو آئین خاموش, آئین میں کچھ نہیں ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر جاری کر دیں کہ جناب آج سے وزیر اعظم جناب سلیم خان صاحب ہیں یا رفیق صاحب ہیں؟ ایسا کر سکتا ہے سپریم کورٹ؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح پارلیمنٹ, اسلامک پروویژن, فنڈامنٹل رائٹس, بیسک اسٹرکچر اور ایسی چیز جو آئین میں آلریڈی ڈیفائن ہے, موجود ہے آرٹیکل, اس کے خلاف قانون نہ بنا سکتی ہے نہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسی طرح ایگزیکٹو ہے. تو آئین 1752 کے تحت یہ اختیار ہی نہیں دیتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ کسی کو نااہل کرے. یہاں آپ نے نااہل کیا, تاحیات نااہل کر دیا. حالانکہ نااہل کرنے کا اختیار میں پھر بتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل کرتے ہوئے 62(1)(f) کا ذکر کیا. یہ آرٹیکل آئین میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کسی کو تاحیات نااہل کریں, یہ اجازت دے رہا ہے کہ اس بنیاد پر نااہلی بنتی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن, کیونکہ وہاں پہ صادق اور امین اگر نہیں رہتا ہے تو اس وجہ سے, کوئی چور ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, کوئی اور جملہ, تو اس کے مختلف 62 میں اور کلازز موجود ہیں اور 63 میں. لیکن 63(2) یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی کو ڈسکوالیفیکیشن کرنا ہے تو وہ صرف واحد ادارہ ہے پاکستان میں ممبروں کے لیے. میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ممبر مجلس شورا یعنی ممبر پارلیمنٹ, سینٹ, وہ ہے 63(2), اور اس کا بھی ایک پروسیجر بتایا ہے کہ اسپیکر ریفرنس بھیجے گا اور سینٹ ریفرنس بھیجے گا, چیئرمین سینٹ, اور پھر الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے گا. مجھے یہ بتایا جائے, میں بہت ان معزز ججوں سے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ایک الیکٹڈ حکومت کو گرایا ہے, اور لوگوں کا خیال ہے, آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے, کیونکہ آئین ان کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے 175(2) کے تحت. یہ اجازت 63(2) کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ہے. الیکشن کمیشن کا کام سپریم کورٹ نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ کا کام آرمی چیف نہیں کر سکتا, آرمی چیف کا کام پارلیمنٹ نہیں کر سکتا, پارلیمنٹ کا کام الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا, اور الیکشن کمیشن کا کام سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتا. تو گویا اگر 175(2) سے تجاوز کیا ہے آپ نے تو گویا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. 63(2) کے خلاف آپ نے کام کیا ہے تو گویا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے آئین توڑا ہے, آپ نے آئین کے خلاف کام کیا ہے, غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے, ماورائے آئین قائم کیا ہے. یہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں, میں تو سوال اٹھا رہا ہوں صرف ان فیصلوں پہ. تو کیا اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے اور آپ نے کیا, یا تو پھر مجھے کوئی آرٹیکل دے دیجیے, اور اگر یہ کوئی آرٹیکل آپ نہیں دے سکتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹوٹل اختیار ہے جو کچھ بھی کریں, اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج بن جائے یا ہائی کورٹ کا جج بن جائے تو ایسا نہیں ہے, یا کوئی وزیر اعظم بن جائے یا کوئی آرمی چیف بن جائے تو ایسا نہیں ہے. سب کو وتھ ان دا کانسٹیٹیوشن جوریڈکشن کے تحت کام کرنا ہے. اور اگر آرمی چیف معمولی سی پی سی
PCO जजेस को निकालता है और जुज़वी का आइन जो है वो करता है, तो आप उसको फांसी की सजा देते हैं। तो एक इलेक्टेड वजीर आजम, एक नहीं दो इलेक्टेड वजीर आजम को, और एक मामूली सी बात पर, गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, और जो आपने हलफ लिया है उसके भी खिलाफ वर्जी है, अगर आपने ये काम किया तो ये उस गैर कानूनी काम पे फांसी है। तो क्या मुझे मुअज़्ज़िज़ जजेस, वकला, लोग जो लॉ जानते हैं, मैं तालिब इल्म हूं, मुझे गाइड करें कि अगर उस आर्मी चीफ को फांसी दी जा सकती है, उल्टा लटकाने की बात की जा सकती है, तो यहां भी तो आइन की बेरुमती हुई, आइन तोड़ा गया, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, हलफ की खिलाफ वर्जी हुई, और क्या इनके ऊपर सजा बनती है?